اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1983 کی 3 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ مجادلہ کی آیت 5 سے ہو رہا ہے۔ 5:8/5 شروع کی 4 آیتوں میں بات یہ بیان کی گئی تھی کہ ایک خاتون اپنے حقوق کے لیے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑا کر رہی تھی اور کہا یہ گیا کہ در حقیقت وہ اپنی شکایت خدا تک پہنچا رہی تھی اور خدا نے یہ کہا کہ ہم سن رہے تھے تم دونوں کی باتیں۔ تو گیا یہ جو اپنے حق کے لیے ایک مطالبہ کرنا ہے، ایک دعویٰ کرنا ہے، تو ایسی چیز ہے کہ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کی جہت سے وہ کہ جن پر ایمان لا کے ایک انسان مسلمان ہو جاتا تھا، اور جو مملکت اسلامیہ کے سربراہ اول بھی تھے، لیکن اپنا حق ایک ایسی چیز ہے کہ اس قسم کی ہستی کے ساتھ بھی قرآن کے الفاظ میں مجادلہ جھگڑا کیا جا سکتا ہے۔ تحاورکما، باہمی ایک دوسرے کے ساتھ برابر کی گفتگو ہو رہی ہے، خدا سن رہا ہے، وہ ڈانٹ نہیں رہا اس عورت کو۔ تو کیا کر رہی ہے تو؟ کس سے بات کر رہی ہے؟ کس سے جھگڑا کر رہی ہے؟ خدا سن رہا ہے، خدا تک وہ اپنی شکایت پہنچا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت سے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ان کے حق میں دیا جاتا ہے۔ وہ شکایت کر رہی ہے کہ معنی یہ تھے کہ اس سے پہلے ابھی وحی کی روح سے اس معاملہ کے متعلق کوئی رہنمائی نہیں آئی تھی، اور اس کے بعد خود خدا نے اس کے متعلق حکم جاری کر دیا، اور وہ حکم تو قرآن کے اندر چونکہ آ گیا، قیامت تک کے لیے غیر متبدل ہو گیا کہ جو لوگ غصے میں آ کے یوں ہی اپنی بیویوں کو کہہ دیتے ہیں کہ تم، اس زمانے کی جاہلیت کا یہ تھا، اور اب بھی ہمارے ہاں جاہلیت کی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ بیوی کے متعلق کہہ دیا کہ جو حرام ہے مجھ پہ تو میری ماں حق دی ہے، تو جہالت ہے۔ اس جہالت کے ازالے کے لیے قرآن نے کہا کہ یوں مذاق ہی نہ بنا لو زندگی کے ان معاملات کو، تو تھوڑی سی سزا بھی بھگتو، تو اس کے لیے کفارہ جسے قسم توڑنے کا کہتے ہیں وہ کفارہ نازل ہو گیا۔ تو گویا یہ حکم ہوا ایک، اور یہ چیز ہوئی قرآن نے خود بتایا کہ اس عورت نے جو اپنی حق طلبی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جھگڑا کیا، خدا وہ سن رہا تھا، تو اس پہ یہ اس کے حق میں یہ فیصلہ نازل ہوا اور فرمایا کہ تل کا حدود اللہ۔ تو بڑی چیز ہے، قرآن کریم نے جہاں اس قسم کے احکام دیے ہیں ان کو حدود کہہ کے پکارا ہے۔ فقہ میں تو حدود جو ہے اس کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ وہ جرائم جن کی سزائیں خود قرآن نے مقرر کی ہیں انہیں حدود کہا جاتا ہے، اور جن کی سزائیں مملکت یا سلطنت یا حکومت مقرر کرے ان کو تعزیر کہا جاتا ہے۔ یہ فقہ کی روح سے حدود اور تعزیر کا فرق ہے اور حدود کی ڈیفینیشن ہے۔ قرآن نے جو حدود کہا ہے تو وہ ایک بہت بڑی عظیم حقیقت ہے کہ اس نے قدم قدم کے اوپر یہ زنجیریں اور رسیاں نہیں باندھی، ایک لائن کھینچ دی ہے جسے لمیٹیشن آپ کہتے ہیں، وہ ہے حدود حقیقت میں۔ تو یہ ہے وہ لائن جس کے اندر تمہیں اجازت ہے، آزادی ہے، اس کو تم ٹرانسگریس نہیں کر سکتے، تجاوز نہیں کر سکتے اس حدود کا، اس لائن کا، اس باؤنڈری لائن کا جو ہم نے مقرر کی ہے، اس لیے ان کو حدود کہا ہے قرآن نے۔ ان حدود کو توڑنے والوں کے متعلق کہا، دیکھیے احکام آئلی زندگی کے ہیں، ازدواجی زندگی کے ہیں، گھر کے متعلق میاں بیوی کی زندگی کے متعلق ہیں، تو گویا ان کو کچھ زیادہ سیریسلی نہیں لیا جاتا ہمارے ہاں، لیکن جن چیزوں کے متعلق
خدا خود کوئی حکم نافذ کر دے اور ان کو حدود کے اندر لے آئے تو یہ کہا ہے کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان حدود سے تجاوز کرنے والا یا ان کو توڑنے والے کو کافر کہہ کے پکارا ہے، عذاب علیم کا مستحق قرار دیا ہے۔ تو یہ سوال ہی نہیں ہے کہ یہ کچھ عام ادنا سے احکام ہیں، ہدایات ہیں، ان کو سیریسلی کیا لیا جائے۔ ہم تو اپنے ہاں کے آئینی معاملات کو سیریسلی لیتے ہی نہیں ہیں، اور پھر وہ میاں گھر کا جو ہے خاوند جو ہے تو اس کا تو سوال ہی نہیں کہ وہ سیریسلی کوئی بات بھی بیوی کی سیریسلی لے۔ لیکن قرآن کی کیفیت یہ ہے کہ ان حدود شکنی کرنے والوں کے متعلق للکافرین عذاب علیم کہا ہے، اتنی اہمیت دیتا ہے ان معاملات کو بھی۔ معاملات چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جب اللہ کا فیصلہ قرآن کے اندر کوئی آ گیا تو وہ تو یکساں ہو جاتا ہے۔ یہ جو ان کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں ان حدود کی یا ان کو توڑنے والے ہیں، ان کے متعلق کہا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات۔ یہ حدود جو ہم نے مقرر کر دی ہیں واضح احکام ہیں جن کے مطابق یہ حدود متعین کی گئی ہیں۔ جو ان کے راستے میں یہ یحادون جو ہے یہ وہی ہے حدود جہاں سے یہ لفظ بنیا ہے، حد جس کو یہ کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی رکاوٹ بھی ہوتا ہے، روک ڈالنا کسی چیز، اور حد ہوتی ہی روک ہے حقیقت میں کہ یہاں تک اس سے آگے نہیں۔ تو یہ یحادون اللہ ہے، یا اللہ اور رسول کے احکام تو میں نے یہ بتایا ہوا ہے تفصیل کے ساتھ، کئی درسوں میں یہ بات آ گئی کہ یہ جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اللہ اور رسول کی جو عطایت ہے یہ اسلامی مملکت کی عطایت ہے جو قرآن کی روح سے قائم ہو۔ اسے یاد رکھیے گا، جب بھی اسلامی مملکت کہا جائے گا، میں بہرحال جب بھی یہ کروں گا تو اس کے معنی ہوں گے جو قرآن کی روح سے قائم ہو، اور اس کا اعلان یہ ہو کہ من یحکم بما انزل اللہ من لا یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو خدا کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے انہیں کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو میں اسی لیے فرق کرنے کے لیے عام طور پہ وہ اسلامی تو ہر چیز کو کہا جا سکتا ہے نا جی، اسلامی نظام، اسلامی حکومت، اسلامی قوانین، اسلامی شریعت، اور اسلامی کے متعلق متعین ہی نہیں کوئی کرتا کہ کسے اسلامی کہا جائے اور کسے غیر اسلامی کہا جائے گا۔ خدا کی کسی کتاب کا ایک فیصلہ ہوتا ہے اور اس کے متعلق کہا جاتا ہے اسلامی قانون۔ تو بات تو پہلے طے کیجئے نا کہ کسے اسلامی کہا جائے گا۔ قرآن نے تو اسلامی اور غیر اسلامی کے لیے مقرر کر دی یاد کہ من لم یحکم بما انزل اللہ۔ پہلے میں نے شاید لا کہا تھا، ذہن میں نہیں تھا مستحضر، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون ہے، سورہ مائدہ کی آیت 44، اور 3 آیتیں ہیں، ظالمین بھی کہا ہے، فاسقین بھی کہا ہے، کافرین بھی کہا ہے، من لم یحکم بما انزل اللہ۔ تو وہ وہاں تو یہ معیار اور قول فیصل ہے کسی چیز کے اسلامی اور غیر اسلامی ہونے کا۔ تو کہا کہ جو بھی ان حدود کو توڑتے ہیں یقیناً آخر الامر ان کو ذلیل ہونا پڑے گا۔ اب وہ تو ہماری صدر اول کی تاریخ بتاتی ہے کہ جنہوں نے بھی مخالفت کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحریک کی، قرآن کی، اسلام کی، اس مملکت کی، آخر الامر ان سب کو جھکنا پڑا تھا، سرنگو ہوئے تھے وہ لوگ۔ تو یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو یقیناً جھکنا پڑے گا، سرنگو ہونا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا، اسی طرح جس طرح سے کہ اس سے پہلے وہ اقوام جنہوں نے خدا کی حدود کی خلاف ورزی کی تھی وہ بھی شکست خوردہ ہوئے تھے، ان کو بھی جھکنا پڑا تھا۔ تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے اسلامی، قرآن نے یہ جو کہا ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ کافر مومنین کے اوپر کبھی غلبہ پا سکے، تو یہ ایک ابدی حقیقت ہے، کسی خاص دور کے مومنین کے متعلق یا کفار کے متعلق نہیں ہے، یہ ایک ابدی حقیقت ہے۔ اگر جماعت مومنین یا مومن قوم اپنے آپ کو مومن یا مسلمان کہنے والی قوم
پہلا ہی اس کے لیے معیار ہے کہ وہ مومن ہے یا نہیں، یہ ہے کہ اگر کفار ان پہ غالب آئے ہوئے ہیں تو وہ قرآن کی اس تشریح کے مطابق مومنین کی صف میں نہیں آ سکتے، ورنہ آپ کو معاذ اللہ قرآن کو جھٹلانا پڑے گا۔ وہ کہتا ہے کہ مومنین پر کفار کبھی غالب نہیں آ سکتے، بلکہ وہیں تو نہیں یا جال اللہ ہے، خدا ایسا نہیں ہونے دے گا۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ ایک قوم جماعت اپنے آپ کو مومن کہتی ہے، مسلمان کہتی ہے، کفار غالب ہیں، تو پھر تو آپ یہ مانیں گے کہ اگر یہ واقعی مومن ہے تو معاذ اللہ خدا کا وہ جو وعدہ ہے وہ غلط ہو گیا، معاذ اللہ، اور وہ تو غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اگلی چیز یہی ہے نا کہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ مومن کی ڈیفینیشن میں یہ قوم نہیں آ رہی۔ ایسا ماننے کے لیے تو بڑی جرات کی ضرورت ہے، بڑی ہمت کی ضرورت ہے، لیکن حقائق تو حقائق ہیں، آپ کے نہ ماننے سے وہ بدل تھوڑا جاتے ہیں۔ آج تو ساری دنیا کے اندر ایک ارب کے قریب مسلمانوں کی آبادی بتایا جاتا ہے، 40 سے زیادہ آزاد ان کی مملکتیں ہیں۔ جتنی مملکتیں ہیں کسی نہ کسی نوعیت اور جنس سے کفار ان کے اوپر غالب ہیں۔ تو اب آئیے نا قرآن کے ان وعدوں کی روشنی میں ان چیزوں کا جائزہ لیجیے، پھر جس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں اس میں پہنچیے۔ پہنچنے کے بعد پھر ہمت کی ضرورت ہوگی، پھر اپنے آپ کو وہ چھوٹے مرغ کی طرح ریت میں سر دے کے خطرے سے محفوظ ہونے والی بات نہیں رہے گی، لیکن اس میں سے تو یہ سارا ٹھاٹ پٹار ختم ہو جاتا ہے، جس کو آپ آج اسلامی کہہ رہے ہیں، انہیں یہ بات بھی آتی ہے۔ پھر وہ دل کافرین عذاب المہین، وہ کہا تھا کہ ان کی خلاف ورزی کرنے والے ذلیل ہوں گے، مہین ہے، عذاب بھی ذلت آمیز آباد ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ یہ جو ہے نا کہ جب خدا ان سب کو اٹھا کھڑا کرے گا، اکٹھا کرے گا، تو عام طور پہ تو ہمارے ذہنوں میں یہی ہے کہ قیامت کے دن یہ ہوگا، لیکن جیسا کہ میں نے یہ عرض کیا ہے قرآن کے متعدد مقامات میں یہ چیز ہے کہ یہاں بھی وہ انقلاب عظیم جو حضور کے ہاتھوں برپا ہوا تھا، اس میں یہ چیزیں محسوس طور میں اسی دنیا کے اندر بھی سامنے آ گئی تھی۔ اس بھی کے اوپر میں زور دے رہا ہوں کہ وہ جو ہے مرنے کے بعد کی زندگی میں جو کچھ قرآن نے کہا ہے وہ برحق ہے، وہ اپنے مقام پر ہوگا، لیکن یہ نہیں کہ یہ وہی جا کے ان اعمال کے نتائج جو ہے سامنے آئیں گے۔ اس زندگی میں اس دنیا کے اندر بھی اگر قرآنی انقلاب رونما ہوگا تو یہ سب کچھ ہوگا جو قرآن بتا رہا ہے۔ تو کہا کہ اس وقت ہم بتا دیں گے کہ تم کیا کیا کرتے تھے، بڑے عجیب انداز میں کہا ہے، آثار اللہ و نسوہ، تم تو شاید بھول جاؤ لیکن خدا نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے، وہ نہیں بھولتا کہ تم نے کیا کیا تھا۔ وہ ہر شے کے اوپر نگران ہے، شہید ہے، وہ تو بصیر ہے، وہ تو سمیع ہے، وہ تو علیم ہے۔ تو یہ جو کہا کہ تم تو اس کو بھول سکتے ہو تو خدا نہیں بھلا سکتا اس کو۔ الم تری ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، تمہیں اس کا علم نہیں ہے کہ خدا علم رکھتا ہے، جانتا ہے جو کچھ بھی ارض اور سما کے اندر ہے، ساری کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے خدا کو اس کا علم ہے۔ تو جو کچھ تم کر رہے ہو کیا اس کا علم خدا کو نہیں ہے؟ اور علم ہونے کے بعد ٹھیک ہے تم تو بھول سکتے ہو اور خدا تو اس کو نہیں بھول سکتا۔ اب آگے بات آ رہی ہے، پھر وہ ہے تو وہی میں نے کہا کہ ہماری عام اصطلاح میں چھوٹے چھوٹے یہ احکام ہیں اور معاشرتی زندگی سے متعلق ہیں، لیکن جو قرآن کے اندر آ گئے اور محفوظ ہو گئے وہ چھوٹے اور بڑے نہیں رہتے، ان میں سے ہر شے اپنے مقام کے اوپر خدا کا حکم ہوتی ہے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی معاشرتی جتنے احکام ہیں ان کو بھی قرآن نے بڑی اہمیت سے بیان کیا ہے کہ معاشرے میں ان چھوٹی چھوٹی جزیات سے ہی حقیقت میں جو بڑی بڑی معاشرتی زندگی کے اجزاء ہوتے ہیں مرتب ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر۔ ان میں سے ایک یہ ہے، ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنی من ذلک ولا اکثر۔ بعض یہ کہ
کیا یہ رہا تھا قرآن کے؟ وہ جانتا ہے کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو کیا جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اس سے بے خبر ہے؟ اور اس سے کہا کہ اس کے علم کی کیفیت یہ ہے کہ تم آپس میں خفیہ مشورے بھی کچھ کرو جس کے متعلق تم یہ اطمینان کر لو کہ کوئی ان سے واقف نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، ایسے خفیہ مشورے تم میں سے 3 آدمی بھی ایسے یہ کرے تو چوتھا ان میں خدا ہوتا ہے، 5 اس قسم کے کرے تو چھٹا ان میں خدا ہوتا ہے۔ یعنی وہ تو تمہارے ان مشوروں میں جہاں تم اطمینان کرتے ہو کہ کوئی اور غیر نہیں ہے، ہم ہی ہیں جو 3 ہیں، اس میں وہ چوتھا خدا موجود ہوتا ہے۔ اس لیے اس سے چھپا کیا سکتے ہو تم؟ اور وہ تو یہ اللہ ہوا اللہ والا ادنا من ذالک والا اکثر الا ہوا معہم اینما کنتم، بات جامعہ کر دی، یہ 3 اور 5 کی بات نہیں، وہ تو مثال کے طور پہ کہا تھا جہاں بھی یہ ہے خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یاد ہے کہ یہ بڑی عام چیز تھی جو میں نے آپ سے وہ عرض کیا تھا معراج کے واقعہ کے سلسلے میں، کہ خدا نے یہ کہا ہے کہ جہاں بھی تم ہو خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے خدا سے ملنے کے لیے کسی مقام پر جانے کی بات نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ یہاں کہا کہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کوئی خاص انسان نہیں جن کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ان کے بھی ساتھ ہوتا ہے خدا جہاں بھی یہ ہوتے ہیں۔ اینما تم ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بکل شیء علیم، اور پھر جو کچھ تم کر رہے ہو ان کے نتائج مرتب ہوتے چلے جاتے ہیں خدا کے قانون کے مطابق، اسی قانون کی روح سے ایک وقت میں وہ محسوس طور پر سامنے آ جاتے ہیں۔ اسے قرآن نے یوم القیامت کہا گیا ہے۔ آپ کو شاید یاد ہو میں نے عرض کیا تھا کہ قیام تو ہے اٹھ کھڑے ہونا، اور عربی زبان کے فائدے کی روح سے اگر اس قسم کے الفاظ کے آگے یہ گول کی تے لگا دی جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اچانک کوئی چیز ہو جانا، شدت سے کسی چیز کا ہو جانا۔ تو اس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، ہنگامی طور پہ یا لخت کوئی چیز ہو جائے یا بڑی شدت سے ہو جائے تو یہ تے ہوتی ہے۔ قیام جو بڑی شدت سے ہو، ہنگامی طور پہ ہو، تو اسے ہمارے ہاں انقلاب کہتے ہیں نا۔ تو اس دنیا کے اندر وہ انقلاب جو حضور کے ہاتھوں برپا ہوا وہ جو تھا اسے بھی قیامت کہا جائے گا اس اعتبار سے۔ جب بھی ان کے اس قسم کے جو سازشیں تھیں ان کے محسوس نتائج مرتب ہو کے سامنے آنے کا جو وقت ہوگا اس زندگی میں ہوگا جب وہ قیامت کہلائے گا، اس کے بعد کی زندگی میں ہوگا جب بھی وہ قیامت کہلائے گا۔ وہ قیامت اخروی زندگی کی ہوگی، یہ قیامت موجود ہوگی۔ ہزار ہے اپنا دینی قیامت موجود، اقبال جو کہتا ہے سخن سے نامہ و میزاں دراز پر ہوئی، اس آنے والی قیامت کے میزان اور وہاں کے نامہ اعمال کی تو باتیں بڑی لمبی لمبی تم کر رہے ہو آئے، ہزار ہے اس میں دینی قیامتیں موجود، جو قیامت اس وقت برپا ہے وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ اگر قیامت موجود کو دیکھنے لگ جائے کہیں انسان تو پھر وہ کچھ کرے ہی نہ کہ جس کے لیے قیامت کے برپا کرنے کی ضرورت پیش ہوتی ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، وہ تو تمام معاملات سے تمام اشیاء سے واقف ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ ویتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جو ابتدائی دور تھا اسلامی مملکت کا، خاص طور پہ مدینے میں پہنچ کر بہت سے منافق اس کے اندر جمع ہو گئے تھے۔ زبان سے یہ ایک تفریق ذہن میں رکھیے گا، ایک تو ان کا ذکر تھا جو اعراب کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، اور کہا تھا کہ ان سے کہو کہ ابھی یہ نہ کہیں ہم ایمان لے آئے، کہیں کہ ہم نے سرنڈر کر دیا ہے اسلامی مملکت کے سامنے اپنے آپ کو۔ ایمان کی بات ابھی اس لیے نہ کریں کہ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ،
ایمان ابھی ان کے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا. تو صاحب ایمان کہنے کا حق اس کو ہے جس کے دل کی گہرائیوں میں ایمان اتر جائے. وہ اگر بات نہیں ہوئی ہے تو یہ ہے کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے سب کچھ. تو ایک تو یہ تھے، یہ منافق نہیں تھے، یہ وہ تھے جن کے ایمان میں ہنوز پختگی نہیں آئی تھی. لیکن ایک وہ لوگ تھے جو ایک سازش کے ماتحت وہ ایمان انہوں نے قبول ہی نہیں کیا تھا اسلام کو، لیکن وہ ظاہر میں مسلمان ہو کر ان مسلمانوں کے اندر شامل ہوتے تھے اور سازشیں کرتے. یہ ہیں جنہیں منافق کہا جاتا ہے. اور وہ تو پھر اگر زبان کے اعتبار سے لیں تو پھر نظر آتا ہے کہ یہ عرب کیا زبان رکھتے تھے، قرآن نے کیا استعمال کیا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں دو لفظوں میں عرض کر دوں کہ وہ شخص جو کسی جگہ اندر داخل ہونے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ باہر نکلنے کا راستہ کون سا ہے. کیا بات ہے منافق کی ڈیفینیشن. صحراؤں میں یا جنگلوں میں بات چوہے ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے جو اپنے بل بنا رکھے ہوتے ہیں، اس بل میں انہوں نے اندر سے 2-3 راستے اور بھی چوری چوری کے بنا رکھے ہوتے ہیں. ادھر سے وہ اس بل میں گھستے ہیں. اب اگر کوئی ادھر سے اس بل کو ادھر سے گھسے ہیں اس سوراخ کو وہ بند بھی کر دے یا وہاں وہ گندک کی دھولی جسے کہتے ہم دے تو وہ آگے راستے اس نے پہلے ہی رکھ چھوڑے ہوتے ہیں، وہ وہاں سے نکل جاتا ہے. یاروں اسے منافق کہتے تھے. کہا کہ ان سے منع کیا گیا تھا کہ اس قسم کے خفیہ مشورے وسپرنگ کمپین ہمارے دور میں اس کو کہتے ہیں، تانا پھونسی پہ چپکے سے صبح اٹھے اور آگے سنا نہیں ہے تم نے کچھ. ویسے تو ہمیں کیا واسطہ ان چیزوں سے، لیکن جب بات آ گئی ہے تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں. وہ دیکھا نا وہ صاحب جو تھے اس میں بڑے مومن بنے پھرتے تھے، ماتھے پہ محراب ان کے دیکھیے کیا ان کا قرآن کیا کرتا ہے، نمازیں وہ کر دیتے، لیکن واقعہ ہمیں کیا کرتا ہے. تو کسی سے بات نہ کیجیے گا، بس شام تک سارے شہر میں وہ گونج جاتی ہے اور کسی کو آپ پکڑ نہیں سکتے کہ کس نے یہ چیز چلائی تھی. سارا معاشرہ جو ناقصین کا ہو گیا، کسی بھی آپ اعتماد نہیں کر سکتے. کہاں ان سے کہا گیا تھا کہ یہ حرکتیں نہ کیا کریں، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کچھ کرتے ہیں. دل اس میں والعدوان ہے اور وہ تخریبی کارروائیوں کے متعلق یہ کچھ کرتے ہیں. تعمیری کے متعلق تو خفیہ مشوروں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ تو اعلانیہ کیا جاتے ہیں. اسم اور عدوان دونوں چیزیں ہمارے ہاں تو گناہ ہی ترجمہ کر دیا جاتا ہے نا ان چیزوں کا. تو قرآن تو الگ الفاظ لاتا ہے. عربی زبان میں نے عرض کیا ہے کہ مرادفات ہوتے ہی نہیں. اسم یوں سمجھ لیجیے جیسے جس چیز کا تعلق اپنی ذات کی ہو اور اس سے اضمحلال پیدا ہو، افسردگی پیدا ہو. وہ عدوان وہ ہے کہ جو انفیکشن دوسروں تک بھی پہنچ جائے. وہ تو عدی امراض آپ نے سنا ہوا ہے نا. یہ تو بعد اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں جن کا اپنی ذات تک تعلق ہوتا ہے. مثلا ایک شخص افیون کھا لیتا ہے، عادی ہے افیون کھانے کا، تو اس کی اپنی ذات تک اس کا نقصان ہے. لیکن دوسرا شخص جو ہے جو ہنگامہ برپا کر دیتا ہے وہ متعدی بھی ہو جاتا ہے. قرآن نے اس قسم کی چیزیں کہی ہیں. ایک اسم ہے کہ جس کے اندر اضمحلال ہوتا ہے اپنی ذات تک. ایک عدوان ہے جس میں سرکشی ہوتی ہے جو معاشرے میں پھیل جاتی ہے. کہا یہ اس قسم کی سازشیں کرتے رہتے ہیں. مشہور جو وسپرنگ کمپین جو میں نے جیسے عرض کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی، معصیت، یہ اس قسم کے مشورے کرتے تھے. ان کو منع کیا تھا کہ یہ نہ کرو، کھلے بندوں یا مخالفت کرو یا کھلے بندوں موافقت کرو. یہ کیا انداز ہے تمہارا؟ منکر میں بھی دنوں ہم رنگے مستہ بھی اس طرح. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِاللَّهِ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ. کہاں کیفیت ان کی منافقت کی یہ ہے. منافقت کا کردار بڑا ہی گھناؤنا ہوتا ہے. کمبا کہتا ہے وہ آتے ہیں تو سیدھی بات جس طرح سے کہ السلام علیکم تمہارے لیے کہا ہے کہ کہا کرو سلامتی ہو ایک دوسرے کی. یہ زبان کو ذرا سا پھیر دیتے ہیں، لفظ بھی ذرا سا نپٹاتے ہیں. السلام علیکم کہتے ہیں، اس کے معنی تجھ پر موت آئے. پتہ کیفیت یہ ہے کہ یعنی اتنی سی چیز بھی ان کی تنگ نگہی کی یہ کیفیت ہے کہ وہ اتنی سی بات بھی نہیں کھل کے کہنا چاہتے. اس میں بھی کچھ نہ کچھ منافقت کا پہلو رکھ لیتے ہیں. ذرا سا زبان کو دبایا سا آیا سمجھے
تو پتہ ہی نہ چلے السلام علیکم کہا ہے یا السلام علیکم کہہ رہے ہیں. لیکن ان منافقین سے تو اس سے زیادہ بدتر وہ ہے کہ کہیں گے زبان سے السلام علیکم، دل میں یہ ہوگا کہ تمہارا بیڑا غرق کر کے رہوں گا. یہ ہم ہیں. کسی پہ کسی دوسرے کا آج اعتماد ہی نہیں رہتا. کبھی اطمینان نہیں آپ کا ہوتا کہ جو کچھ کہہ رہا ہے واقعی ایسا کر کے بھی دکھائے گا. کہا کہ ان سے کہا گیا تھا کہ یہ نہ کرنا، یہ کرتے ہیں، یہ آ کے کہتے ہیں تو اس کے بعد دل میں خوش ہوتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلا. اگر یہ خدا ان کا ایسا ہی جانتا ہے سب کچھ تو وہ ہمیں سزا کیوں نہیں دے دیتا. کہا ٹھیک ہے، یہ روح کی باتیں ہم سنتے ہیں، لیکن ہم اس کا قانون کے پابند ہیں جس کی روح سے عمل اور اس کے نتیجے کے درمیان ایک مہلت کا وقفہ ہوتا ہے. اور ہم نے یہ کہہ رکھا ہے کہ ہم اپنے قانون کے خلاف خود بھی نہیں کریں گے. جانتے ہیں تم کیا کرتے ہو. یہ تنظیم یہ بات بھی سنتے ہیں ہم جو کہہ رہے ہو کہ اگر واقعی خدا کو یہ معلوم ہے تو پھر وہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا، پکڑتا کیوں نہیں ہے. وہ ہم یہ بھی سن رہے ہیں. اس کی وجہ وہ ہے جو ہم تمہیں بتا دیتے ہیں. وہ وقت آئے گا جب یہ پختہ ہو جائیں گے نتائج اور محسوس طور پر سامنے آنے کا وقت ہوگا. اس وقت تم دیکھو گے کہ خدا جانتا ہے اور گرفت کرتا ہے یا نہیں. حسبہم جہنم یصلونہا فبئس المصیر. پھر اس وقت وہ جو جہنم ہوگا وہ تمہیں بتائے گا کہ خدا جانتا تھا واقعی. اب یہ سخن آیا جماعت مومنین کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول. باہمی آپس میں مشورے کرنے کی ضرورت ان کو بھی پیش آئے گی. کہا ٹھیک ہے، مشورہ کرنا گناہ یا جرم نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کس مقصد کے لیے مشورہ کیا جاتا ہے. یہ مشورہ کرتے ہیں اس نظام کی، اس مملکت کی، اس دعوت کی تقریب کے لیے، مخالفت کے لیے، اسم کے لیے، عدوان کے لیے، معصیت رسول کے لیے. یہ ہے جو چیز منع ہے. تم بھی مشورہ کر سکتے ہو لیکن مشورہ کرو تو ان باتوں کے لیے نہیں. تناجوا بالبر والتقوی. یہ اصطلاحیں ہیں قرآن کی. عام طور پہ ان کا ترجمہ نیکی، تقوی، پرہیزگار ہوتا ہے، لیکن میں نے مختلف مقامات میں بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ ان کے صحیح معنی کیا ہے. بہرحال اچھے کاموں کے لیے کہہ لیجیے جنہیں قرآن اچھا قرار دیتا ہے ان کے لیے مشورے کرو جو تم نے مشورے کرنے ہیں. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. خدا کے احکام اور قوانین کی خلاف ورزی سے محتاط رہو، کیونکہ یہ چیز یوں ہی نہیں ہے کہ تم نے کیا معاملہ ختم ہو گیا. یہ تو ایک وقت میں سامنے آئیں گے ان تمام چیزوں کے نتائج. اس پر ایمان رکھ کر پھر یہ کچھ کرو. انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شیئا الا باذن اللہ. یہ خفیہ مشورے جو ان لوگوں کی طرف سے ہوتے ہیں، کہا کہ وہ در حقیقت اس کا محرک جذبہ. میں نے عرض کیا نا کہ شیطان کی ایک اصطلاح ہے قرآن کی جس کی روح سے وہ اس طرف کرتا ہے. انسان کے وہ جذبات جو اس کو قرآن کے خدا کے احکام کی سرکشی پر آمادہ کرتے ہیں، بلکہ وہ محرک ہوتے ہیں اس چیز کے، وہ ہے جسے قرآن شیطان کہہ کر پکارتا ہے. اور جو اس قسم کی سازشوں کے سرغنے ہوتے ہیں ان کو بھی شیاطین کہہ کر پکارتا ہے. کہتا ہے یہ جو ان کے ہاں کے خفیہ مشورے ہیں تقریب کے لیے جو کرتے ہیں، یہ ان کے اس کا محرک ان کا یہ جذبہ ہوتا ہے، تقریب کا جذبہ، تمہیں نقصان پہنچانے کا جذبہ، اس دعوت کے راستے میں روحیں اٹکانے کا جذبہ. کہتے ہیں کہ یہ ان کے ذہن میں ہے کہ اس سے ہم نقصان پہنچا دیں گے. اب یہاں وہ لفظ اذن آیا ہے، بِإِذْنِ اللَّهِ. تو اذن کا عام طور پہ ترجمہ ہمارے ہاں اجازت یا حکم کیا جاتا ہے. خدا کے حکم سے اذن کے عام معنی بھی یہی لیے جاتے ہیں. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن نے مختلف مقامات پر یہ لفظ بھی استعمال کیا ہے، زبان میں بھی یہ آتا ہے. اس کے معنی بھی وہ ہے خدا کا مقرر کیا ہوا قاعدہ. نقصان جو پہنچتا ہے وہ تو اس کے مطابق پہنچتا ہے.
یہ کیونکہ ان کی خلاف ورزی کرتی نہیں ہے کہ جماعت مومنین، اس لیے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن اسی لیے خدا کے ان چیزوں پہ بھروسہ کرتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے، بھروسہ، کانفیڈنس، توکل جسے کہا جاتا ہے، وہ اسی پہ کیا جاتا ہے نا جس کے متعلق آپ کو یقین ہو کہ جو کوئی یہ کہتا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ تو جب خدا نے یہ کہا ہے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں تو مومن کو تو یقین ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کو اعتماد ہوتا ہے اس بات کا کہ خدا اپنے کہنے کے خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ تو یہ ہے جو توکل کے معنی ہوتے ہیں سر۔ اور آپ کو پتا ہے اب ہمارے ہاں جو تصوف میں توکل ہے تو پوچھے نہیں کہ ہر سبب، ہر ذریعہ جو کسی چیز کا اس کو ختم کرتے چلے جائیے اور خدا پر توکل کرتے چلے جائیے۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ دوسرے کما کے لائیں اور تمہیں روٹی دیتے چلے جائیں، یہ خدا پہ توکل ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ ایک منٹ غلط وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اب یہ پھر یہ کچھ کرتے تھے، آ کے بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے کے ساتھ پاس پاس بیٹھتے تھے، ادھر سے کچھ باتیں ہوں تو ادھر سے کچھ کانا پوسی کہتے ہیں نا ہمارے یہاں، سرگوشی جسے کہتے ہیں، کہ وہ آسانی رہے پاس ہی یہ کرنے۔ حکم یہ دے دیا کہ بھائی آ کے بیٹھو تو ذرا کھل کے بیٹھا کرو، ایک دوسرے سے ہٹ ہٹ کے بیٹھا کرو۔ اب اس سے وہ جو ان کی وہ تعیت تھی اس کا تو ازالہ ہو گیا کہ ذرا ہٹ کے بیٹھا کرو۔ اپنے لوگوں سے بھی یہ کہہ دیا کہ تم بھی آ کے بیٹھو نا تو ذرا ہٹ کے بیٹھا کرو۔ تو وہ آپ حکم عام کر دیا جب تو اس سے یہ نہ ہوا کہ وہ کہیں گے کہ صاحب ہمارے لیے یہ کہا گیا ہے۔ ایک عام حکم ہوا کہ مجلس میں آن کے بیٹھو تو ذرا کھل کے بیٹھا کرو۔ پھر اگلی بات یہ کہ جب کہا جائے کہ برخاست ہوتی ہے مجلس اس سے چلے جایا کرو۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم یہ بھی کہیں اور تم الگ الگ ٹکریاں بنا کے تم یہاں دو وہاں ایک یہاں وہ بیٹھے ہوئے پھر یہی کچھ کرتے چلے جاؤ۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ تھا وہ معاشرہ جس میں اس دعوت کی ابتدا ہوئی تھی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم انقلاب برپا کیا تھا۔ یہ تھے وہ لوگ جن کو یہ کچھ بھی کہنا پڑ رہا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ملنے کے لیے آنا ہو تو پہلے سے اپائنٹمنٹ لیا کرو، کسی کے گھر جانا ہو تو اجازت لیا کرو، دعوت کے لیے بلایا جائے تو پہلے ہی آ کے نہ بیٹھ جایا کرو، کہانیاں ابھی چولہے پہ رکھی ہیں اور تم بیٹھ گئے ہوئے، کھانا کھا کے گھر چلے جاؤ، اپنے گھر چلے جایا کرو۔ صاحب خانہ کو بڑی اس میں توقع ہوتی ہے کہ تم اس کے بعد بھی بیٹھے ہوئے باتیں کرتے ہیں۔ یعنی معاشرہ وہ تھا جن لوگوں کو یہ چیزیں بھی وحی کے ذریعے تعلیم کرنی پڑ رہی تھی۔ یہ تھے وہ لوگ کہ جن کی تعلیم و تربیت اس طرح سے کی کہ انہوں نے ایران اور روما کی ہزارہ سال کی تہذیب کو الٹ کے رکھ دی۔ یہ تھا انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہیں یہ کہنا پڑا کہ یہ چیزیں کیا کرو، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم کہتے ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی نہ سمجھو، یہ بہت بڑی باتیں ہیں حقیقت میں۔ جو ایمان والے ہیں انہی کے ذریعے سے ان کو بلند مقام عطا ہوں گے، اور جو صاحب علم ہوں گے ان کو درجات خدا عطا کرے۔ تو ان چیزوں کی عطایت سے، اتباع سے بھی درجات ملتے ہیں، رفعت ملتی ہے، بلندیاں ملتی ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو قرآن نے کہی ہم اپنے معاشرے میں ان سے ابتدا کریں تو آپ دیکھیے کہ کس قدر تبدیلی واقع ہو جاتی ہے معاشرے کے اندر۔ ان سے رفعت بھی ملتی ہے، درجات کی بلندی بھی ملتی ہے۔ اب یہ تو آپس میں مشورے کرنے کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض امور میں پرائیویٹ گفتگو کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ۔ اب وہ لوگ بھی آ کے اسی طرح سے کرتے کہ صاحب ہمیں کوئی تھوڑا سا کچھ پرائیویٹ باتیں کرنی ہے رسول سے، ہمیں اس کے لیے وقت دے دیجیے صاحب۔ اب وہ تو آتے تھے خاص سازش کے ماتحت، اگر وہ اسی طرح سے آتے رہیں اور حضور کا وقت جو ہے اس طرح سے ضائع کرتے رہیں
تو آپ کو کسی اور کام جو رہے ہی نہیں، اس پہ بھی پابندی کی ضرورت تھی. اب پابندی کیا لگائی ہے؟ یا تو یہ ہو کہ صاحب اس کی اجازت ہی نہیں دی جا سکتی، کوئی نہ اس طرح سے آئے، یہ تو ہو نہیں سکتا. بڑے اہم معاملات بعض ہو سکتے ہیں کہ جو پرائیویٹ گفتگو حضور سے کی جائے، علیحدگی میں گفتگو حضور سے کی جائے، ضرورت پڑے گی تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی پابندی لگائی کہ وہ بھائی اس طرح سے اجازت لینی ہو تو کوئی تھوڑا سا عطیہ دے دو ان غریبوں محتاجوں کی مدد کے لیے. چلو کچھ تو پابندی عائد ہوئی نا. یہ جو یوں ہی آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے بخلایا کرتے ہیں یا شرارت کے ماتحت ایک سازش کرتے ہیں تو ان پہ کچھ تو پابندی عائد ہو گئی، تو کچھ تو دینا پڑ گیا. ظالے کا خیر اللہ کو بات یہ بڑی بہتر بات ہوگی اور دل کی پاکیزگی کا موجب بھی بنے گی. کچھ دینا پڑے گا تو کچھ تو کمی ہوگی نا اس کے اندر. اور تمہارے ہاں تو یہ چیز ہوگی کہ جس کو واقعی ایک صحیح کام کے لیے کوئی بات کرنی ہوگی وہی آئے گا. اب یہ بات آگے حکم تو یہ دے دیا. یہ جماعت جو تھی خواہ انہوں نے مثال کے طور پر ایک آنا ہی کیوں نہ مقرر کیا ہو کہ صندوقی میں پہلے ڈال دیا کرو، ایسے بھی ان کے اندر تھے کہ جو ایک آنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے. تو اس حکم سے تو ان پہ یہ راستہ بند ہو گیا. اب اس کے اندر تفاوت ہو گیا، اس کا جو مالی اعتبار سے افورڈ کر سکتا ہو اور وہ جو نہ کر سکتا ہو، دو طبقات آ گئے اس کے اندر. کہا کہ اگر فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر نہ ہو اتنے سے بھی پیسے تمہارے ہاں تو کوئی بات نہیں، رسول سے آگے کہہ دیا کرو، اللہ تمہاری حفاظت کر لے گا، کوئی بات نہیں. وہ بڑا غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ حفاظت بھی کرتا ہے، سامان نشو و نما بھی عطا کرتا ہے. اب اس میں اس ایکسیپشن سے آپ دیکھیے بات کہیں چلی گئی. وہ طبقاتی بات نہیں رہی کہ نہیں ہے تو پھر تم یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، بیٹھے رہو، کہیں سے لے آؤ 4 پیسے تو پھر آگے ملاقات کر سکتے ہو. یہ ان کے لیے ہے جو خود کر سکتے ہیں، جو نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کہا کہ وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے اس کو، ان کے دل میں اس سے یہ چیز پیدا ہوئی کہ ہمارے لیے تو یہ مشکل ہو گیا، ہم کیا کریں گے، پھر ہم محروم کر دیے گئے اس لیے کہ ہم غریب ہیں. کہا فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کوئی بات نہیں ہے، یہ نہ کر سکو تو ہم نے قانون میں پہلے ہی تمہارے لیے گنجائش رکھ دی ہے. اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، یہ بات جا کے کہہ دیا کرو، میں معافی مل جائے گی. یہ اگر صورت نہ ہو تو پھر کرو کیا؟ کہا کہ وہ نظام قائم کرو جس میں اس کی ضرورت ہی نہ پڑ سکے. نظام اسلامی جو ہے اس میں یہ چیز وہ امرہم شورا بینہم، اور وہاں ہے واقعی الصلاۃ. یہ باہمی مشورے سے تمام معاملات طے ہوں گے تمہارے، اور اس کے ساتھ اقامت صلاۃ کہا گیا ہے. بہرحال کسی طرح سے بھی کچھ سمجھے، میں نے تو شروع سے یہ کہا ہے کہ یہ ایک نظام ہے صلاۃ کا جس میں ارکان خداوندی یا فیصلے جو ہوں حضور کی مملکت کے، اس کے پیچھے پیچھے چلنے کا نظام قائم کرنا ہے. اس میں یہ جو نماز پڑھتے ہیں ہم، وہ بھی اس کا ایک جز ہے. یہ وہی نہیں ہے بلکہ اس کا ایک جز ہے. یہ پورے نظام کا نام ہے جس میں ہر فرد ان احکام کی اتباع کرتا جاتا ہے. اطاعت سے بھی آگے ہوتا ہے یہ لفظ، اور وہ پھر نظام قائم ہوتا ہے تو امرہم شورا بینہم. یہ وہاں اکٹھی چیز آئی ہے، ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوں گے اور یہ اقامت صلاۃ کریں گے. تو اگر یہ نظام ہو جس میں باہمی مشاورت اس طرح سے ہو جیسی کہ اب ہم تاریخ میں ہمارے ہاں ہے کہ جب کہ یہاں معاملہ آتا تھا تو امیر المومنین خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق خاص طور پہ یہ ہے کہ جب کوئی یہاں معاملہ آتا تھا تو ایک وہ ڈاؤنڈی پیٹنا ہمارے یہاں ہوتا تھا، ایک دفعہ ڈاؤنڈی پیٹ دی جائے، اعلان کرنے والا وہ اعلان کرتا تھا صلاۃ جامعۃ، صلاۃ جامعۃ، صلاۃ کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، صلاۃ
سلاد کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، اور وہ آتے تھے تو پہلے یہ اسی طرح سے جیسے ہم تلاوت قرآن کریم سے ابتدا کرتے ہیں اللہ سے، وہ سلاد کی رکعتوں سے ابتدا کرتے تھے، اور پھر امیر المومنین وہ کہتا تھا کہ تمہیں اس لیے بلایا گیا ہے کہ یہ معاملہ درپیش ہے اور اس میں تمہارے مشورے کی ضرورت ہے۔ تو کہا جب اس نظام میں اس کھلے بندوں اس طرح سے وہ سارے مشورے ہوں گے تو خود ہی اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ بہرحال وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اب یہ دیکھیے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ ہے، اس کے بعد ہے اطاعت کرو اللہ اور رسول کی۔ تو وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ جو پہلے دو چیزیں کہی گئی ہیں یہ بھی تو اطاعت ہے اللہ اور رسول کی۔ تو گویا یہ مقصد اطاعت ہے حقیقت میں تمام جملہ احکام قرآنیہ کی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو نافذ کیا اپنے اس نظام میں، ان کی سب کی اطاعت ہے، جس کے اندر اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ آ جاتا ہے۔ یہ کرو واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کا علم ہے، وہ بھول نہیں جاتا ان چیزوں کو۔ اب آگے ایک اور حکم ہے اور بڑی اہم چیز ہے، یہ جو معاشرہ قائم ہوا یا نظام قائم ہوا اس میں جتنے لوگ تھے وہ اس سے پیشتر ایک ہی قوم تھے، ایک برادری تھے، ایک معاشرہ تھا۔ ان کے ہاں تو قبائلی زندگی تھی، ایک ایک قبیلہ جو تھا وہ الگ ایک قوم کہلاتا تھا، ان میں آپس میں دوستانہ معاہدے ہوتے تھے، ماں باپ بہن بھائی عشیرت اہل خاندان، انہی کا نام وہاں قبیلہ ہوتا تھا۔ اب ان میں سے کچھ وہ ہوئے کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لی، دوسرے وہ ہوئے جنہوں نے یہ صرف نہیں کہ قبول نہیں کیا، انہوں نے ان کی مخالفت شروع کی۔ اب یہ دو الگ الگ قومیں بن گئی۔ وہاں مقام آتا ہے اس تاریخ کے اندر کہ انہی میں سے یہ لوگ جو تھے اس گروہ میں شامل ہو گئے، دوسرے جو تھے اس کے مخالفین میں ہو گئے، لیکن وہ باپ تو باپ ہی تھا، بیٹا بیٹا ہی تھا، بھائی بھائی تھا۔ یہ آپس میں جو یہ تعلقات نسبی تھے وہ تو اسی طرح سے قائم تھے، حتیٰ کہ عقدی تعلقات بیوی اور میاں وغیرہ ایسے بھی ہوا ہے کہ وہ بیوی مسلمان ہو گئی ہے میاں نہیں ہوا ہے، تو میاں ہو گیا ہے بیوی نہیں ہوئی ہے۔ یعنی یہ ایک عجیب قسم کی تفریق پیدا ہوئی، وہیں کے رہنے والے اور وہیں رہ رہے ہیں اسی معاشرے میں، انہی قبائل کے اندر، انہی قریش میں سے کچھ حضور کے ساتھ ہیں کچھ مخالفین ہیں۔ یہ بڑا ہمت طلب مرحلہ تھا کہ کیا صورت پیدا ہو پھر ان کے ساتھ، اگر ان کے ساتھ تعلقات وہی قائم رہتے ہیں جو پہلے سے تھے، یہ تو قدم قدم کے اوپر آپس میں مناقشت ہوگی۔ وہ تو ایک گھر کے اندر آپ دیکھیے دو بھائیوں میں یا میاں بیوی میں عام طور پہ خیالات یا اعتقادات کا اختلاف ہو، ہر وقت سر پٹول ہوتا رہتا ہے وہاں۔ وہ تو ہم آہنگی کی ضرورت ہے، تو یہاں کیا کیا جائے؟ تو طے یہ کیا گیا کہ یہ جو لوگ اس طرح سے اسلام لا کر اس دعوت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بڑی اہم چیز تھی۔ آج بھی ہم جو برادریوں کی زندگی بسر کرتے ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے، برادری چھوڑ دینا، خاندان چھوڑ دینا، جنبہ پرنا چھوڑ دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور ان سے کہا کہ نہیں، ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات نہیں رہ سکتے۔ بیویوں نے خاوند چھوڑ دیے، میں نے جیسا عرض کیا ہے، بھائی سے بھائی الگ ہو گیا، باپ سے بیٹا الگ ہو گیا۔ کیوں؟ تعلقات کی ایک نوعیت مختلف ہو گئی پہلے سے۔ پہلے وہ چیزیں نسبی ہوتی تھی، عقدی ہوتی تھی، اب یہ ایمان کے اشتراک کی بنا پر ایک نئی برادری بن رہی ہے، اور اسی کا نام دو قومی نظریہ ہے عزیزان وطن۔ ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات بھی نہیں رکھے جا سکتے، بھائیوں کے ساتھ نہیں، باپ کے ساتھ نہیں، بیوی کے ساتھ نہیں، چھوڑنا پڑے گا۔ ہجرت تو نام ہی اسی کا تھا، چھوڑا انہوں نے صاحب۔ عجیب انقلاب تھا جو ایمان میں پیدا کیا، وہی رہ رہے ہیں، وہی رشتہ داریاں ہیں، آپ اس کی چھوڑنا پڑا۔ کہا الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم
اب ان لوگوں کا ذکر ہے وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کہا کہ ان لوگوں کو یہ ذکر پہلے پھر منافقین کا آ گیا. تمہارے ساتھ آگے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں, تمہارے ساتھ ہیں, تمہاری برادری کے افراد ہیں. کیفیت یہ ہے کہ دوستانہ تعلقات ان کے ساتھ قائم ہیں کہ جو تمہارے مخالف ہیں. یہ ان کی روش زندگی ہے. کہا ایسی روش زندگی کا نتیجہ تو عذاب کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. انہم ساء ما کانوا یعملون, بہت برا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑے گا. اتخذ آ کے قسمیں کھاتے ہیں تمہارے پاس کہ ہم تو بالکل کھاتے ساتھ, وہاں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ وہی تعلقات اپنے کام رکھے ہوئے ہیں. یہ ایمان نہیں ہے. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین. یہ اپنی قسموں کو صفر بناتے ہیں حفاظت کے لیے, دھوکہ دے کر, جھوٹ بول کر کامیاب نہیں ہو سکیں گے. بڑا ذلت ہمیں سزا ہے ان کے لیے. جب یہ نقاب اٹھے گا, حقیقت بے نقاب ہوگی, تو پھر اس وقت دیکھیے کہ کتنی ذلت و رسوائی ہوگی کہ کل تک ان میں بیٹھے ہوئے قسمیں کھا کھا کے جو کہتے تھے حقیقت اس کے برعکس ثابت ہوئی. عذاب مہین اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیء. ان کے مال و دولت, ان کی اولاد, رشتہ داریاں کچھ کام نہیں آ سکیں گی اس انقلاب میں جو خدا برپا کرنا چاہتا ہے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. تباہ ہو کے رہیں گے. اس کا کہ اس روش کا نتیجہ تباہی کے سوا کچھ نہیں. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لہم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون. جب یہ اکٹھا کرے گا یا اٹھائے گا خدا ان کو, جب یہ نقاب اٹھ جائیں گے, بے نقاب ہو جائیں گی حقیقتیں جو ہیں, تو اس وقت بھی یہ قسمیں کھائیں گے. قسمیں کس کے سامنے کھائیں گے؟ خدا کے سامنے قسمیں کھائیں گے. وہ دل کے خیالات اور نگاہ کی خیانتوں تک سے واقف ہے. یہ ان کی کیفیت. اور اپنے ذہن میں یہ سمجھے ہوں گے کہ کوئی بات نہیں, جیسا ہم نے ان مومنین کو دھوکہ دے دیا تھا خدا کو بھی اسی طرح سے دھوکہ دے دیں گے. کوئی بات ہے, چل جائے گی. ہم بڑے کامیاب ہیں اس معاملے کے اندر. یہ جو اس قسم کے منافق تھے نا تاریخ کے پاکستان کے زمانے میں, عجیب بات ہے, نام کیا لینا. علامہ اقبال کے پاس ایک دفعہ ذکر ہوا, وہ کہنے لگے کہ انہوں نے کسی نے کہا یہ منافق, کہنے لگے یہ مخلص منافق ہے. وہ یہ ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ. خدا کے سامنے کھڑے ہو کے بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم دھوکہ دے سکتے ہیں. یہ مخلص منافق. الا انہم هم الکاذبون. خبردار, بہت جھوٹ بولنے والے ہیں. کہا یہ کیفیت کیوں ہو گئی؟ ایک لفظ ہے صاحب اس استحوذ علیہم الشیطان فانساہم بذکر اللہ. یہ لفظ آیا ہے, کیا جامع لفظ ہے. شیطان میں نے عرض کیا ہے کہ انسان کے اپنے پست جذبات, خواہشات, آرزوئیں, مفاد پرستیاں, مطلب پرستیاں, دھوکہ دہی, فریب دہی, جتنے جذبات اس قسم کے آپ اکٹھے کر لیں وہ ایک ہی لفظ شیطان کے اندر آ جاتے ہیں. کہا یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا محرک جذبہ جو ہے وہ ان کے جذبات ہیں. ایک لفظ کی مثال سے بتایا کہ وہ کرتا کیا ہے. یہ مویشیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, گائے بھینس کو باہر جو لے جاتے ہیں چرانے کے لیے, یا جو بھی ان کے ساتھ ہو, وہ ان کے پیچھے ہوتا ہے اور ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اور وہ ان کے پیچھے سے ان کو وہ ڈنڈا مارتا ہے, اور وہ پھر اس کے مطابق چلتے چلے جاتے ہیں. چرانے کا ایک طریقہ یہ ہے. اب یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے, یہ جو ڈنڈا مارنے والا ہے, یہ اس کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے کیونکہ پیچھے ہوتا ہے, اور مارتا چلا جاتا ہے. وہ اس کی مدافعت بھی نہیں کر سکتے. سامنے سے مارے ایک تو دیکھ بھی دیں تو پھر کچھ سین تو ماریں گے نا, یہ پیچھے سے مارتا ہے. یہ جو لفظ ہے عربی زبان کا, اس کے معنی یہ ہے استحوذ علیہم حوالہ, پیچھے سے ڈنڈا مار کے دوسرے کو مجبور کر دینا اس اپنے راستے پہ چلنے کے لیے. کہتا ہے ان کے جذبات اتنے قوی ہو چکے ہوئے ہیں
یوں سمجھو جیسے یہ پیچھے سے مہدی کو ڈنڈے مار کے ان کو چلاتے ہیں اس مساق اور اس قسم کی روش کے اوپر، تو نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ خدا کے ذکر کو، خدا کے قانون کو، خدا ہی کو بھول جاتے ہیں یہ، اور اپنی ہی اس مفاد پرستیوں کے راستے پہ چلتے رہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد تو بائی انسٹنکٹ نہیں، بائی ہیبٹ کرنے لگ جاتا ہے یہ جانور، اس طرح سے اسی راستے پہ چلنے لگ جاتا ہے، پھر اس کو اس قسم کے ڈنڈے مارنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ اولئک کا حزب الشیطان، اب آئے وہ دو گروہ جو وہی میں نے ابھی عرض کیا، کہا کہ یہ حزب الشیطان، قرآن نے دو گروہوں کا ذکر کیا، حزب الشیطان اور حزب اللہ، اللہ کی پارٹی، شیطان کی پارٹی، دو ہی پارٹیاں ہیں۔ اللہ کی پارٹی جو یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں یا ہم کہتے ہیں، مسلمان اپنے آپ کو خدا والے کہتے ہیں نا، خدا پرست کہلاتے ہیں نا، یہ ان کے اندر اور پارٹیاں، سب سے بڑا دھوکہ ہے، دو ہی پارٹی ہیں قرآن کی روح سے، یا حزب اللہ ہے یا حزب الشیطان، اس کے اندر مختلف پارٹیاں، قرآن ہی پیدا نہیں ہوتی، شرک ہے، عذاب علیم ہے۔ حزب اللہ کے اندر دوسری پارٹی ہو ہی نہیں سکتی، قرآن نے تمام کو اکٹھے کو اپنی پارٹی کہا ہے، اور کسی کی پارٹی کے اندر پھر چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بنانے والے آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہوتے ہیں، تو شرک تو اسی لیے کہا ہے، ہماری پارٹی نام کے اعتبار سے اور اندر سے اس کی بھی پارٹی، فلاں صاحب کی پارٹی، فلاں صاحب کی پارٹی، شرک اس لیے قرار دیا ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور اعلان کر دیا گیا بنا لیں جتنا بڑا جتھا انہوں نے بنانا ہے، اپنی پارٹی بنانی ہے، نقصان اٹھائیں گے آپ علماء۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، وہی مہین والی بات کہی کہ خدا اور رسول، اسلامی نظام، اسلامی مملکت، قرآنی نظام، ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے، ان کی مخالفت کرنے والے آخر الامر دیکھو گے کہ ذلیل ہو کے رہیں گے۔ کتب اللہ، کیا بات، خدا نے لکھ دیا ہے، یہ عام الفاظ میں جو کہا جائے گا تو ہمارے ہاں تو یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جب لکھ دیا جائے، ورنہ مانے تو سے کروا کے مانے قانون بنا دیا، قانون خدا بندی ہے جو غیر متبدل ہے، کیا ہے، لأغلبن انا ورسلی، خدا اور اس کے رسول ہمیشہ غالب رہیں گے۔ تو بات آگے یہ آتی تھی نا کہ جب ختم نبوت کے بعد تو رسول رہیں گے نہیں، پھر آئیں گے نہیں، تو یہ جو کہا ہے کہ خدا ہم اور ہمارے رسول غالب آئیں گے، تو پھر تو رسول تو ہوگا ہی نہیں، پھر اس کے کیا معنی ہوں گے؟ تو وہی چیز جو میں نے بار بار سمجھائی ہے کہ یہ جو فریضہ، ایک جو نبوت تھی خدا کی طرف سے وہی پانا، وہ ختم ہوگا سلسلہ، وہی مکمل ہو کے قرآن میں محفوظ ہو گئی۔ دوسرا سلسلہ ہے اس وحی کے مطابق نظام قائم کرنا، اس کو آگے چلانا، اس کی پیغام رسانی کرنا، یہ فریضہ رسالت۔ قرآن نے حضور کی وفات کے بعد کہا کہ اس کتاب کے وارث ہم نے جماعت مومنین کو بنایا، یہ جو فریضہ تھا رسالت کا حضور کے بعد یہ لوگ اس کو سر انجام دیں گے۔ تو حضور کے بعد جہاں یہ آیا اگلے بندہ انا و رسلی، خدا اور یہ جماعت مومنین جس کو حزب اللہ ابھی کہے گا قرآن، یہ ہے جن کے اوپر کوئی دوسرا غالب نہیں آ سکتا۔ لات اب آئے وہ بات، ان سے کہا کہ وہ منافق تمہارے ساتھ بھی آ کے مل رہے ہیں اور ادھر سے اپنے ان لوگوں کو بھی دوست رکھ رہے ہیں۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اب اللہ اور آخرت کا ایمان والوں کی ایک پہچان بتائی، اور وہ یہ ہے لا تجد، تم کبھی نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو، کیا نہیں پاؤ گے، یعادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ دوستاری کے تعلقات قائم رکھیں جو خدا اور رسول کے مخالف ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ وَإِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، خواہ وہ ان کے ماں باپ کیوں نہ ہوں، خواہ ان کے بیٹے بیٹیاں کیوں نہ ہوں، خواہ ان کو بہن بھائی کیوں نہ ہوں، خواہ ان کے عزیز رشتہ دار کیوں نہ ہوں، یہ انہیں اپنا دوست نہیں بنائیں۔ اب یہ ایک نشانی اور علامت بتا دی اس جماعت کی، ادھر ان کی بتا دی کہ نام اسلام کا لیں گے، دوستداری کے تعلقات ان سے قائم کریں گے، ادھر ان کی یہ نشانی بتا دی۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان،
یہ وہ لوگ ہیں دل کے اندر ایمان جو ہے راسخ ہو گیا ہوا ہے خدا کے قوانین کی روح سے. کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، اور خدا اپنے روح کے معنی قرآن کی روح سے وحی بھی ہے عزیزان مان. تو یہ نصرت اور تائید خدا ان کی تقویت باہم پہنچائے گا. خدا اس جماعت کو اپنے قوانین وحی کے ذریعے سے اس کی اطاعت کریں گے تو ان کو تقویت حاصل ہوگی. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور ان کے لیے ان کی جد و جہد کا انجام وہ فردوس سے عالم، وہ جنتیں جن کی شادابیاں کبھی خزاں دیدہ نہیں ہوں گی، ہمیشہ بہار ہوگی ان کے اوپر، شادابیاں اور سرسبزیاں دائم اور قائم رہیں گی. وہ معاشرہ کہ جب تک یہ اس طرح سے خدا کے احکام کی اطاعت کرتے رہیں گے اس میں کبھی خزاں نہیں آئے گی، اس میں کسی قسم کی کمزوری نہیں آئے گی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ عام الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ترجمہ ان کا کرتے ہیں کہ راضی ہو گیا اللہ ان سے، یہ ان سے راضی. یہ راضی ہونا اور وہ جو غضب ہے تو خدا ان سے ناراض ہو گیا. تو راضی اور ناراض ہونا تو انسانی جذبات ہیں عزیزان من. خدا ان سے بہت بلند ہے. علماء کو تو معنی کرتے ہیں غصہ آ گیا خدا کو، خدا کے غصے کا غصہ آنا، راضی ہونا، یہ انسانوں کے جذبات ہے. جب خدا کے متعلق ہوگا تو وہی جو اس میں قاعدہ بتایا. رضا کے معنی ہوتا ہے ہم آہنگ ہو جانا کسی چیز کے ساتھ. انہوں نے قوانین خداوندی سے ہم آہنگی اختیار کی، قوانین خداوندی کے نتائج نے ان سے ہم آہنگی اختیار کی. بنیادی معنی یہ ہے رضا کے، یہ معنی کیجئے تو یہ ساری دشواریاں ختم ہو جاتی ہیں جو ان معانی کے اعتبار سے پیدا ہوتی ہیں. وہ پہلے ہم وہ معنی پیدا کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد باتیں شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم فلسفے اور علم کلام کی روح سے ان کے لیے دلائل دیتے ہیں ان کے خلاف. تو بھائی پہلے پیدا ہی تو کسی کیوں ہوتی یہ چیز. ہم آہنگ ہو جاتے ہیں یہ لوگ، اور یہ بڑی چیز ہے ہم آہنگی ہو جانا خدا کے قوانین سے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک حزب اللہ، یہ خدا کی پارٹی ہے. وہ شیطان کی پارٹی تھی، یہ خدا کی پارٹی ہے. اللہ بہت زبردست چیز ہے. سن رکھو، ساری دنیا میں اعلان کیا جا رہا ہے، پروکلمیشن ہے. سن رکھو، کیا سن رکھو؟ انا حزب اللہ ہم المفلحون. ان یہ حقیقی بات ہے، یقینی بات ہے کہ حزب اللہ ہی کامیاب ہوگی، یہ کامیاب نہیں ہوں گے. اور اب ساری دنیا میں ناکام یہ 1 کروڑ مسلمان ہیں جو اپنے ذہن میں بغا میں خیش سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم حزب اللہ ہیں. اور پارٹیوں کا پوچھو نہ کتنی، قومیں کتنی ہیں ان کے اندر، حزب اللہ کے اندر. ایک قوم کے اندر پارٹیاں کتنی، پارٹیوں کے اندر جتھے کتنے ہیں، برادریاں کتنی ہیں، پھر ان کے مختلف ان کے تاریخیں، ان کی جاذبیتیں ان کی کتنی ہیں. ہم تو فرد کی حیثیت سے جی رہے ہیں حقیقت میں. پارٹیوں میں بھی ہر فرد اپنے اپنے مفاد کے پیچھے کیا ہوتا ہے. کچھ بھی ہو، اللہ ان حزب اللہ ہم المفلحون. یاد رکھو، سن رکھو اہل علم، تو خدا کی پارٹی ہی آخر الامر کامیاب ہوگی. سورہ المجادلہ کی آخری آیت یہ آگے عزیزان من. اگلے درس میں ہم سورہ الحشر 59 سورت جو ہے اس سے ہم شروع کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.